الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش اور پھر انہاں تے عطائے خدا اور اس دے کولوں حاصل ہونے والا سبق. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. کئی مقامات آپ کا ذکر ہے. جو آیا قدسہ آج موجودہ عنوان ہے وہ پہلے سپارے سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جدوں آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہاں دے رب نے. تو پہلی بات اس آیت وچ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو بھی آزماتا ہے، اپنے خاص بندیاں نو بھی آزماتا ہے. ہر عام و خاص کے واسطے آزمائش اللہ نے بنائی ہے.
جس وقت آزمائش آتی ہے تو پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ پکا ہے، یہ کچا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور اگر انسان آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کی کامیابی کا ذکر خود خدا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا مختلف چیزاں دے نال، فَأَتَمَّهُنَّ، خالق کائنات نے فرمایا پس وہ کامیاب ہو گئے۔ جنیاں بھی آزمائشاں آئیاں انہاں آزمائشاں وچ وہ کامیاب ہو گئے۔ جدوں کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے اور اس دے وچ انسان کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو انعام عطا کیتا جاتا ہے۔ آزمائش صرف ویکھن واسطے نہیں ہوتی، آزمائش صرف پریشان کرنے واسطے نہیں ہوتی، یا آزمائش صرف تکلیف دین واسطے نہیں ہوتی۔ اصل جو آزمائش ہے وہ نعمت عطا کرنے واسطے ہوتی ہے، آزمائش انعام دین دے واسطے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تسی اپنا بیٹا قربان کر دو۔ تو بیٹا قربان صرف اس واسطے تو نہیں کروایا کہ اسی باپ دے دل نو تکلیف دئیے، ماں دے دل نو دئیے، بیٹے دے دل نو دئیے اور انہوں نے ویکھیے ویکھ لیا تو اب انہوں نے کچھ نہ عطا کیتا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیا گیا، آگ میں صرف اس واسطے تو نہیں ڈالیا گیا کہ صرف آگ میں ڈالا گے تو بس اگر بچ گئے، کامیاب ہو گئے، ثابت قدم رہے تو ٹھیک ہے۔ خالق کائنات نے اس سے بھی آزمائش نازل کیتی ہے تو پھر آزمائش کے بعد انعام بھی عطا فرمایا ہے۔ دیگر آزمائشاں نے 10 سے قریب آزمائشاں نے جنہاں خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نازل فرمائیاں، جو علماء نے بیان فرمائیاں نے، اور آپ ساریاں وچ کامیاب ہو گئے۔ جو بھی آزمائش ہے، آزمائش کامیابی تو بعد پھر انعام عطا کیتا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اساں تانوں لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ امامت بہت بڑا انعام ہے اور پوری انسانیت کا امام بن جانا۔ ایک تو امام ایک محلے دا ہے، ایک علاقے دا ہے، اور وہ ایک عرصہ تک ہے جب تک موجود ہے۔ زیادہ تو زیادہ انسان اپنی زندگی تک محدود ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو وہ ایک فرائض سر انجام دیتا رہے گا، لیکن جب فوت ہو جائے گا تو وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کی امامت ختم ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ ایسے انعام عطا فرماتا ہے، اگر وہ دنیا تے رہن تو پھر بھی خالق انہوں نے وہی شان عطا کرتا ہے، اگر وہ چلے جان تو پھر بھی خالق کائنات ویسا ہی مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امامت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خالق کائنات نے نہیں فرمایا کہ تمہیں اسی 1 سال واسطے امام بنایا ہے، تمہیں 10 سالہ واسطے بنایا ہے، تمہیں 100 سال واسطے بنایا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ تسی فلاں امت دے امام ہو، فلاں قوم دے امام ہو۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اساں تانوں پوری انسانیت کا امام بنا دیتا ہے۔ اب یہ انعام ہے، آزمائش کے بعد انعام ہے جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ کی جو امامت ہے اس کا اگر عروج ویکھنا ہوئے، حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو خالق کائنات نے نماز فرض فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان اور آقا علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ گزارش کی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ اسی مصلی کس کو بنائیے، کیڑی جگہ ہے جس جگہ پہ تیری بارگاہ میں سجدہ کیتا جائے تو وہ قبول ہوتا ہے۔ پہلا سجدہ جڑا تیری بارگاہ میں کیتا جائے وہ ایسی جگہ
کہ اگر اس جگہ سے پیشانی آئے تو پھر وہ سجدہ قبول ہو جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا وہ مقام، وہ جگہ، وہ پتھر جس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم مبارک لگیا ہے، جس نو مقام ابراہیم آکھیا جاتا ہے، فرمایا اس نو اپنا مصلی بنا لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ نے جو انعام فرمایا، جو آپ کو امامت عطا فرمائی، وہ ایسی امامت عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی کہ آخر الزمان نبی، امام الانبیاء، حبیب خدا، تاج دار انبیاء، اس نے بھی خالق کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب، میری بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے تو پیشانی اس جگہ تے رکھ جس جگہ تے ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگیا ہے، جدو اتنے تھوڑی پیشانی آئے گی اور تسی میری حمد بیان کرو گے، میں تھوڑی عبادت قبول فرما لوں گا۔ تو یہ انعام ہے جو خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا انعام صرف ابراہیم علیہ السلام تک ہی محدود سی یا اس تو بعد بھی کسی کو مل سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں کا تو ایک زمانہ سی، ایک دور سی، انہوں کی آزمائش آئی، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے انعام ملے، شانہ ملیاں، مقام ملے۔ تو کیا اگر کوئی اور چاہے مینوں بھی ایسی شان ملے، مینوں بھی اللہ کا قرب ملے، میں بھی اللہ کا محبوب بنا، تو کیا اس کے واسطے بھی یہ چیز ممکن ہے؟ تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، عرض کرتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مینوں تو بڑی شان عطا فرما دیتی ہے، مینوں تو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، لیکن میری اولاد کا کی بنے گا؟ جڑے ساڑھے تو بعد آن گے انہاں دا کیا بنے گا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم علیہ السلام میرا وعدہ ظالم تک نہیں پہنچتا۔ جو ظالم ہوئے گا، جو گناہ گار ہوئے گا، جو فاسق و فاجر ہوئے گا، اس نو تو اندے وچ فیض نہیں ملے گا، لیکن جو ظلم نہیں کرے گا، جو گناہ نہیں کرے گا، جو توبہ کرے گا، نیک اعمال کرے گا، میری بارگاہ میں جا کے جھکے گا، تو میں اس کو بھی اندہ فیضان عطا فرما دیاں گا۔ تو خالق کائنات نے اس آیا مقدسہ وچ تین چیزاں کا ذکر کیتا ہے جنہاں نو آج دے موجودہ میں ایک حصہ بنایا ہے کہ سب تو پہلے آزمائش ہے، اور اس تو بعد انعام ہے، اور اس تو بعد پھر ثابت قدمی ہے۔ خالق کائنات نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کے اوپر خصوصی رحمت فرمائی ہے۔ آپ کی جو ملت ہے، ہماری جو ملت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے دین اسلام میں بہت سارے ایسے اعمال نے، ایسے ارکان نے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نال جڑے ہوئے نے، انہاں دیاں اداواں دے نال انہاں دی سنت بن گیا ہے۔ جیسا کہ صفا اور مروہ ہے، تو آپ دی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے واسطے پانی تلاش کرنے واسطے آپ چلیاں، اللہ نے صفا اور مروہ نو حج اور عمرے کا حصہ قرار دے دیتا۔ ایسے ہی قربانی ماہ ذوالحج شریف کا آغاز ہونے والا ہے، چند دن تو بعد اس ماہ مبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس کی 10 تاریخ کو پوری دنیا دے وچ کثرت دے نال مسلمان اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قربانیاں کیا نے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو
قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے، اس سے قربانی کرنا واجب ہے، لازمی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوئے گا۔ لیکن پوچھا گیا کہ حضور ہے کیا؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وما لنا فی ہے، انہاں قربانیاں بھی تو سانو کی ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بکل شارۃ حسنۃ، جڑا جانور قربان کرو گے اللہ تعالیٰ ان دے ہر وال دے بدلے تانوں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف جانور کو قربان کر دیون کا نام نہیں ہے۔ اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی ہے اپنی خواہش کو قربان کرنا۔ اصل امتحان ہے اپنے دل دے وچوں دنیا دی محبت نو نکالنا۔ اصل جو مقصد ہے وہ ہے اللہ دی رضا دے راضی رہنا۔ اصل جو مقصد ہے وہ اللہ دے حکم دے ہر چیز قربان کرنے واسطے تیار ہونا ہے۔ خالق کائنات یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے حکم دے آگے اپنا سر جھکا دے، جدو میرا حکم آوے تو پھر میرے حکم نو بننے، اور جس جگہ تے اس کا نفس اس نو روکے تو اپنے نفس نو قربان کر دے۔ ایسی کوئی بھی چیز دنیا دی جڑی اللہ دی راہ وچ رکاوٹ بنے اس نو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو اللہ دی بارگاہ وچ قربانی پیش فرمائی ہے اپنے بیٹے دی، آپ نے صرف بیٹا قربان نہیں کیتا، آپ نے اس تو پہلے کئی قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ سب تو پہلی قربانی کیا ہے؟ ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ سوئے نے اور خواب وچ آپ نے ویکھیا میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حکم ہے میں اس کو قربان کراں۔ آپ ان کے واسطے تیار ہو گئے۔ اس وچوں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جدو اللہ کا حکم آ جائے تو پھر چونکہ چنانچہ اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کا حکم آ گیا تو جب حکم آ گیا اس کو مان لو۔ اکثر و بیشتر انسان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کہتا ہے جی پتہ نہیں اس کی مقصد ہے، تو اس کو کراں کہ نہ کراں، اس کو کیوں کراں۔ جدو اللہ کا حکم آ گیا تیری اگر سمجھ گل آ رہی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہی تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ہے اور تو اس کو بڑھنا ہے تو تو کہے یا میرے مالک جو تیرا حکم ہے وہ ٹھیک ہے، میں اس کو تسلیم کرنا ہوں۔ ہمارے جو مرشد پاک نے انہوں کا ایک فرمان اکثر بیان کیتا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جس وقت آتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں اور اسی بیان کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ تو اللہ کے رسول کا پیغام بیان کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اب فرمایا کسی کو سمجھ آتی ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو جس کو سمجھ آ جائے وہ تو آتا ہے کہ بالکل سچ ہے، بالکل صحیح ہے، تو جن کو سمجھ نہ آئے وہ کیا کرے؟ ایک بندے نے سمجھ آ گئی بھی انہوں نے جو مسئلہ بیان کیتا ہے یہ سچ ہے، درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرے تو کیا بالکل ٹھیک ہے، سچ فرمایا ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کی کم علمی ہے یا اس کی ناسمجھی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کیا کرے؟ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ گل صحیح نہیں، انہوں سمجھ نہیں بھی آئی وہ پھر بھی آ کے سچ فرما رہے ہیں۔ تینوں سمجھ نہیں بھی آ رہی تو چونکہ پیغام خدا کا ہے تو یہ کہے کہ چونکہ حکم اللہ کا ہے تو یہ درست ہے، فرمان رسول اللہ کا ہے تو یہ درست ہے، کیونکہ انسان بنیا ہی تابع داری دے واسطے ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی فرما برداری کے واسطے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو ویکھ کے بیٹا قربان کر کے ایک سبق دیتا ہے کہ مالک کا حکم آ جائے تو پھر رشتہ نہیں ویکنا، پھر محبت نہیں ویکنی، پھر دنیا دیا جیڑی زندگی دیا چیزاں نے انہوں نہیں ویکنا ہے تو خدا نو ویکنا ہے، کیونکہ انہوں کا اس وقت ظاہری طور پہ سہارا ہی وہ بیٹا سی، انہوں کا تو دنیا کا سہارا ہی وہ بیٹا سی کہ باپ ضعیف ہو گیا ہے، بیٹا جوان ہے، ایک مدت تو بعد بیٹے کی باپ نال ملاقات ہوئی ہے اور وہ بیٹا ہے جڑا اللہ کو مانگ کے لیا ہے، رب حب لی من الصالحین،
اللہ کی بارگاہ میں دعاواں کرتے رہنے، اے اللہ مینوں ایک نیک بیٹا عطا فرما دے، اے اللہ مینوں ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا تو فرمایا اس کو خود تو جدا کر دو، ایک عرصہ تک خود تو جدا رکھیا، اور پھر ملاقات ہوئی تو خواب آ گیا، حکم آ گیا، اور پھر یہ سوچا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی تھی، یا اللہ پاک کہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ تیرے کو منگ کے لیا ہے اور اس کی ساری عمر میرے تو بغیر گزری ہے، تیرے حکم نہ جدا رہے ہیں، اب ملاقات ہوئی ہے تو اب تو اس کو کہنا ہے قربان کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کیتا، اللہ کی بارگاہ میں اعتراض نہیں کیتا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں کی تھی۔ حالانکہ نبیاں دی تو دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک کہ مینوں اس بیٹے کی قربانی معاف کر دے، ان دے بدلے میں میرے کو کوئی اور قربانی لے لا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک یہ نہیں کوئی اور لینا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے تو اس میں پورا کرنا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے فرما برداری نو، تابع داری نو، کہ ایک مسلمان، ایک فرما بردار، ایک آقا علیہ السلام کا غلام کیسا ہونا چاہیے، ان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ایک بیٹے کا کردار بھی ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کو اپنے باپ کی فرما برداری کس طرح کرنی چاہیے، اور نیک بیٹا کس طرح کا ہوتا ہے۔ بیٹے کو باپ نے بلا کے فرمایا کہ بیٹا میں دیکھا ہے کہ میں تے ذبح کر رہا ہوں، تو اب جوان بیٹے کو کوئی باپ بلا کے اس کو موت کی خبر دے تو بیٹا آگے کیا جواب دے گا؟ تو آج تو ایسی حالت ہو چکی ہے، اگر اولاد کو اچھا عمل بھی آکھیا جائے تو اس کو غصہ لگتا ہے، اگر انہوں نے کسی بری چیز روکیا جائے، بیٹا یہ کام غلط ہے نہیں کرنا، اچھا نہیں ہے، یہ اپنی شان کے مطابق نہیں، ایسے مسلمان ہے کام نہیں کرنا، اچھی نصیحت کی جائے، درست اس کو آکھیا جائے، سمجھایا جائے تو انہوں پھر بھی غصہ آتا ہے، میں نے کیوں آتا ہے؟ تو وہ بھی تو باپ ہے، وہ بھی تو بیٹا ہے، کہ باپ نے بیٹے کو بلا کے موت کی خبر دیتی ہے، لیکن بیٹا کہہ رہے ہیں یا بطفل ما تو مر، اے میرے باپ تینوں جو حکم ہے تو اس کو پورا کر، اور انشاءاللہ میری طرف تیرے شکوہ کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک بیٹے کا کردار ہے، پھر ایک ماں کا کردار ہے۔ جس وقت شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ تو قربان کر رہے ہیں، پھر بیٹے نے جا کے سوال کیتا، اب پھر ماں کو بھی جا کے گیا ہے کہ اے حاجرہ تینوں نہیں پتا کہ وہ تیرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذبح باپ ہی بیٹے کو کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کر دینا ہے، تو تینوں کیویں تسلی ہے کہ انہوں نے کر دینا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ چونکہ انہوں نے اللہ نے آکھیا ہے، تو فرمایا اگر اللہ نے آکھیا ہے تو پھر میں درمیان میں کیوں حائل ہوا؟ اگر اللہ نے یہ حکم دیتا ہے تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں رکاوٹ بنا؟ اللہ نے حکم دیتا ہے تو قربان کر دیں، میں بھی راضی ہاں۔ تو یہ امتحان ہے، یہ ہر انسان کے واسطے ہے۔ جس وقت انسان حق کے رستے تے چلتا ہے، سچ کے رستے تے چلتا ہے، پھر انسان کے آگے کئی رکاوٹیں آدیاں نے۔ شیطان طرح طرح دے جال کھڑے کرتا ہے، کبھی کسی رشتے نہ لا کے، کبھی کسی تعلق نہ لا کے، کبھی کوئی دیوار کھڑی کرے گا، کبھی کوئی خواہش سامنے رکھے گا، کبھی کوئی بات سمجھاوے گا، کبھی کوئی وسوسہ پائے گا اور اس کو آکھے گا کہ تو یہ کام نہ کر، یہ بڑا نقصان ہے، جیسے قربانی ہے۔ ایک بندہ آکھتا ہے کہ میں قربانی کرنی ہے، تو شیطان اس نے آکھے گا کہ انہیں پیسے لائے نہیں، فائدہ کیڑی گل ہے؟ انہیں پیسے لائے گا، اتنے پیسے کمانے سوکھے نے، تو ایویں اتنا مہنگا جانور لیا کے تو قربان کر دینا، تو سستا دا جانور کر لے، قربانی کرنی ہے تو کو سستا جانور کر لے، کوئی ہولا جانور کر لے، اتنا چنگا جانور تو کیوں کرتا پہ؟ تو یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربانی کرو لیکن سونی کرو۔ اب یہ جو خوبصورت قربانی ہے یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ کتنی خوبصورت کرتا ہے۔ اب یہ جو قربانی انسان اچھی تو اچھی کرتا ہے، بہتر تو بہتر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں نے بھی
دکھانے واسطے کہ فلاں کے فلانے نے بڑی قربانی کی ہے، وہ اندر دل کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ مالک تو میں نے سونا عطا کیتا ہے تو میں بھی تیری بارگاہ میں سونا ہی پیش کیتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول پیش کرتا ہے، مقبول بنا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو تسی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو اس کا خون آتا ہے نہ اس کا گوشت آتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں تواڈے تقوی پہنچتا ہے کہ تسا کس محبت کے نال کیتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، اصل جو آزمائش ہے وہ انسان کا ایمان ہے، وہ اس کی ثابت قدمی ہے، وہ اس کا اخلاص ہے، وہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے۔ تو جیسا اس کا یقین ہوئے گا ویسا ہی اس کا عمل ہوئے گا۔ جس وقت پھر انسان عمل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ ماہ ذو الحج شریف اس جڑے ایام نے یہ بہت فضیلت والے ایام نے، انہاں اعمال دے وچ انہاں دناں دے وچ عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا اس کی فضیلت عام دنوں تو کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ تو جو مشائخ حضرات نے، جو بزرگان دین نے، وہ فرماتے ہیں انہاں دنوں میں کثرت کے نال اللہ کی عبادت کیتی کرو، اللہ کا ذکر کیتا کرو، کیونکہ انہاں دنوں دے وچ ایمان کو تازگی ملتی ہے، انہاں دنوں وچ ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انسان خاص بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں پھر قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ انہاں دنوں کی عظمت و شان کو بیان فرماتے آیا خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اور مینو فجر دی قسم ہے اور مینو 10 راتاں دی قسم ہے۔ تو وہ کیڑیاں 10 راتاں نے؟ ایسیاں خاص راتاں جنہ راتاں دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ عام رات دی تو اللہ قسم نہیں اٹھا سکتا، اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ اگر کسی عام چیز کی بھی قسم اٹھا لے تو خاص بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے جنہ دی قسم اٹھائی ہے وہ راتاں بڑیاں عظیم راتاں نے، تائیں انہاں دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ جو 10 راتاں نے وہ ماہ ذو الحج دیاں پہلیاں 10 راتاں نے۔ تو انہاں دی قسم کیوں اٹھائی ہے، انہاں دی اہمیت کیوں بیان فرمائی ہے، اور انہاں دی فجر دی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ انسان کو اس طرف راغب کرنے واسطے اے انسان اے جڑے دن نے یہ ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں، یہ دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام لین کا دن نے، یہ دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے دن نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، انہیں دنوں کا سارا واقعہ ہے، انہاں دنوں میں ہی یہ سارے معاملات ہوئے نے۔ تو اللہ نے کتنا انعام عطا فرمایا ہے، اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز دیتی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا پیش کیتا، خالق کائنات نے انہوں کا بیٹا بچا لیا اور انہوں نے واپس لوٹایا، ویسا ہی واپس لوٹایا، اور ساتھ اس نیکی کا بھی اجر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت انسان کوئی بھی نیک عمل پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہر بندہ تو قربانی نہیں کر سکتا، ہر بندہ آج کل کے دور اچھی بہترین قربانی نہیں پیش کر سکتا۔ اکثر لوگ نے جنہیں قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، محبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا گیا اگر قربانی نہیں کر سکتے تو اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، نوافل تو ادا کر سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عبادت تو پیش کر سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنا اخلاص تو پیش کر سکتے ہیں، اپنا تقوی تو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اس چیز نہیں پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف قربانی جانور کی نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا،
اللہ تعالیٰ ہر عبادت ہی قبول فرماتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ ذوالحج شریف دے جڑے پہلے 10 دن نے انہاں دنوں دے وچ جو اعمال کیتے جاندے ہیں، جو عبادت کی جاتی ہے، جو ذکر کیتا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام باقی دنوں تو زیادہ محبوب ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہاں دی عبادت مجاہد تو بھی زیادہ محبوب ہے؟ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد واسطے جاتا ہے، مجاہد ہے، جنگ لڑتا ہے، اپنی جان پیش کرتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، زخم کھاتا ہے، تو کیا ایک بندہ آرام نال گھر بیٹھ کے ذکر کرتا پیا، عبادت کرتا پیا، مسجد بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، جے نواس بیٹھا ہے، اسی ایک کیفیت ہے۔ ایک بندہ میدان جہاد کھڑا ہے، میدان جہاد کی سختی الگ ہے، اس کی مشکلات اور نے، اس جگہ تے رکنا اور ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا یہ اور ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جو بندہ انہاں دنوں میں نفل پڑھے، ذکر کرے، عبادت کرے، کیا وہ دے اعمال مجاہد تو بھی زیادہ محبوب نے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجاہد کے نال بھی زیادہ محبوب نے، لیکن وہ شخص جو خرجا بنفس ہی و مال ہی، وہ مجاہد جو اپنے گھر وچوں مال اور جان لے کے نکلیا لیکن واپس کچھ لے کے نہ آیا، مال بھی قربان کر دیتا اور اپنی جان بھی قربان کر دیتی، تو فرمایا اس کی نیکی بڑی ہے، لیکن اس تو بعد جڑے دیگر لوگ نے انہاں دنوں دے اعمال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بڑے مقبول نے۔ جس وقت ماہ ذوالحج شریف کا آغاز ہو جائے بہت سارے لوگ نے جڑے انہاں دنوں وچ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو موسم کی بہت سنگینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو روزہ رکھن کا بڑا ثواب ہے۔ روزہ رکھن دے نال دیگر عبادات کیتیاں جان، ذکر و اذکار کیتا جائے، اور انہاں دنوں وچ خاص جو ذکر تو کوئی بھی کیتا جائے تو وہ خاص ہے، عبادت کوئی بھی کیتی جائے وہ مقبول ہے، کیونکہ یہ تخصیص نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے چند ایک اعمال بیان بھی فرمائے نے، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات جو اس وقت ماہ ذوالحج شریف کی 9ویں تاریخ آئے گی، اس کو آغاز کریں گے، 13 تک جاواں گے، تو انہاں تکبیرات پڑھن کی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ جو تکبیرات نے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نے، تو انہاں عام دنوں میں بھی کیتا جا سکتا ہے، عام دنوں میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑھائی ہے اور اس کی تحمید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور سورہ کوثر اس سے بارے علماء نے فرمایا اس سورت کا انہاں دنوں بہت تعلق ہے، اور سورہ کوثر کے فضائل بہت زیادہ نے۔ اس سے نال انسان دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، اور پھر ہے بہت آسان، ہر انسان میں یاد ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ جنہوں سورت کوثر نہیں آتی۔ قرآن پاک کی سب تو چھوٹی سورت ہے، سب تو آسان سورت ہے، اور اگر اسی اس کو سمجھیے تو اس سورت ہی سانو پورا دین سمجھا دیتی ہے۔ اس سے جو راز نے، اس سے جو اسرار نے، اس جو تفسیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ماہ ذوالحج شریف کے 10 دن ہوتے ہیں۔ اب یہ جو عدد ہے، عادات کی بڑی اہمیت ہے۔ کچھ لوگ تو عادات کو اچھا نہیں تصور کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عادات کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اساں ہر چیز نو عدد وچ محفوظ رکھ دیتا ہے۔ عدد وچ اللہ نے ہر چیز نو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب جو اس علم کو جانے گا، ادھر جو علم العادات ہے یہ علم ہے، لیکن اس کو سمجھے تے نال پہچان اللہ دی ہوتی ہے، عرفان اللہ کا ہی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو خود ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے نبیوں تے نازل فرمایا ہے۔ تو اس کو اگر کوئی بندہ حاصل کرتا ہے، یہ کوئی
تعلق رکھتا ہے تو وہ کوئی نیا علم نہیں ہے، نہ کوئی یہ ناجائز یا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کئی مقامات پہ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ اب جو ماہ ذوالحج شریف ہے، اس 10 دن نے اور اللہ تعالیٰ نے انہاں 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر اسی 10 تے غور کریے اور پھر سورہ کوثر تے غور کریے تو سورہ کوثر دے جو لفظ نے وہ 10 بنتے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ہوا الابتر، 10 لفظ نے۔ اگر تسی انہاں کاؤنٹ کرو تو اس دے 10 لفظ نے۔ اب یہ 10 راتاں نے، 10 دن نے اور 10 دے لفظ نے۔ اور پھر فرمایا گیا اگر تسی یہ حرفاں نو گنو سورہ کوثر تے تو جو پہلی آیت ہے یہ جو حروف اصلی نے وہ بھی 10 نے، اور دوسری آیت دے وچ جو حروف اصلی نے وہ بھی 10 نے۔ اگر تیسری آیت میں دیکھیے تو ان دے بھی جو حروف اصلی نے وہ 10 نے۔ اب ہر آیت دا تعلق 10 ذوالحج دے نال ہے۔ پہلی آیت تعلق بھی 10 دے نال، دوسری تعلق بھی 10 دے نال، اور تیسری دا تعلق بھی 10 دے نال ہے۔ تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس سورت دا کمال ہے، اس سورت وچ ایک حرف ہے جو سب تو زیادہ بار آیا ہے۔ ایک حرف ہے جڑا سب تو زیادہ بار آیا ہے اور وہ الف ہے۔ الف سورہ کوثر وچ سب تو زیادہ بار آیا ہے، اور کنی بار آیا ہے؟ 10 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی کہ ایک حرف جو سب تو زیادہ بار آیا ہے وہ 10 مرتبہ آیا ہے۔ تو اب یہ جو الف ایک ہی صورت میں 10 بار ہی آیا ہے، اس کی نسبت بھی 10 ذوالحج دے نال ہے، ان دے پہلے 10 دنوں دے نال ہے۔ اور پھر اس صورت وچ ایسے حرف جیڑا حرف ایک بار ہی آیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت آیت ہے، پورا قرآن ہے تو یہ بنیا حروف تہجی دے نال، الف تو لے کے یہ تک۔ تو اس میں ملا کے آگے الفاظ بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، آیات بنتیاں نے، سورتاں بنتیاں نے، دعاواں بنتیاں نے، کلمات بنتے ہیں۔ تو اصل جو منبع ہے، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے وہ حروف تہجی نے۔ تمام علوم دی جو اصل ہے وہ حروف تہجی نے، الف تو لے کے یہ تک۔ اگر انہاں نوں نکال دو تو کوئی لفظ باقی نہیں رہے گا۔ تو حروف تہجی انہاں دے نال ہی تمام صورتاں، تمام آیات، تمام الفاظ بنتے ہیں۔ تو اب وہ حرف حروف تہجی وچوں جڑا ایک باری حرف آیا ہے پھر دوبارہ ان دے وچ نہیں آیا، وہ بھی 10 حرف نے۔ ایک حرف ایک باری آیا ہے پھر دوبارہ اس صورت وچ نہیں آیا، وہ بھی 10 نے۔ اب یہ جو 10 حرف آئے ہیں ایک باری، انہاں دی نسبت بھی 10 ذوالحج دے نال ہے۔ ان کا جو پہلا عشرہ ہے اس دے نال اس کا نسبت قائم ہو رہی ہے، ایک نسبت ہے، ایک ان کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب کسی انسان کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ انہاں چیزوں کو بنا سکے یا اس سے غور کر سکے۔ انسان تو اس راز کو سمجھ کے سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ میں عرض کی ہے سورہ کوثر نو اگر انسان سمجھے، اس کے اسرار، اس کے رموز اور اس کے حقائق کو جانے تو انسان پورا دین سمجھ لیتا ہے۔ تو جو سورہ کوثر سب تو چھوٹی صورت ہے وہ اتنی شان والی ہے تو پورا قرآن کتنی شان والا ہوئے گا، اللہ نے ان دے وچ کتنے راز رکھے ہون گے۔ اور پھر سورہ کوثر دی ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر اس دے جو پہلی آیت ہے وہ بھی رے تے ختم ہو رہی ہے، دوسری آیت بھی رے تے ختم ہو رہی ہے، اور تیسری آیت بھی رے تے ختم ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک دیاں ٹوٹل 10 صورتاں نے جہڑیاں رے تے ختم ہوندیاں نے، یعنی جڑی صورت دا آخری حرف رے ہے وہ ٹوٹل قرآن پاک دیاں 10 نے، اور انہاں 10 وچوں 10ویں سورۃ الکوثر ہے۔ تو یہ بھی ایک نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نو 10 ذوالحج دے نال اور ماہ ذوالحج دے جو پہلے 10 ایام نے انہاں دے نال عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس سے بہت اسرار و رموز نے۔ اور پھر سورہ کوثر ایک ایسی صورت ہے جس کے خالق کائنات نے نماز کا بھی ذکر فرمایا ہے اور قربانی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ باقاعدہ طور پہ
جو حکم ہے قربانی کا وہ سورہ کوثر میں عطا کیتا گیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، اے میرے محبوب علیہ السلام اپنے رب دے واسطے قربانی کر اور اپنے رب دے واسطے نماز پڑھ۔ خالق کائنات نے قربانی دا جو باقاعدہ حکم دیتا ہے وہ بھی ایسے صورت وچ ہے، اور اس صورت وچ جو اللہ نے حکم دیتا ہے وہ دے عمل 10 ذوالحج نوں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذرال ایک نسبت ہے، اور سورہ کوثر حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے واسطے اس کو بہت ہی مجرب مانیا گیا ہے۔ اس کی تلاوت کی جائے تو اس کے نال انسان کے رزق انسان کے مال انسان کی اولاد اس کی عزت اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اس کے ایمان اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ سورہ کوثر کے بارے علماء فرماتے ہیں اس سورت میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، جو اس کو پا لیتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، بلکہ وہ اگر کسی نے بھی پڑھ کے دم کرے گا تو اللہ انہوں شفا عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں دشمن دی بربادی ہے، دشمن دی بربادی ہے، تو انسان دا دشمن صرف انسان تو نہیں ہے، انسان دا دشمن صرف شیطان تو نہیں ہے، انسان دا دشمن صرف اس کا نفس تو نہیں ہے، انسان دا دشمن جو نقصان پہنچانے والے جانور نے وہ تو نہیں نے، انسان دا دشمن جو موسمی بیماریاں نے وہ تو نہیں نے، ظاہری بیماریاں نے، باطنی بیماریاں نے، جسمانی بیماریاں نے، روحانی بیماریاں نے، پھر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، شرک ہے، منافقت ہے، بد عمالی ہے، بد کرداری ہے، یہ ساریاں جو انسان دیا دشمن نے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ ان دے دشمنوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ واحد الحج شریف کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے قربانیاں بھی پیش کرنیاں نے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور انہاں دنوں تو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جو بندہ یہ نیت کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اس کو ضرور مالک عطا فرمائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسپیشلی دعا کی ہے کہ یا اللہ پاک مینو تو یہ انعام عطا فرمایا ہے تو میری اولاد کا کی بنے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا جویں تینوں عطا فرمایا ہے ایویں ہی تیری اولاد نو بھی عطا فرماواں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہ کرے، وہ ظالم نہ ہون، وہ اگر فرما بردار ہون گے، نیک ہون گے، تو فرمایا کہ جویں تینوں نوازے ہے ایویں ہی انہوں بھی عطا فرماواں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔